خالد سعید صاحب ایک بہت نفسیات کے ایک بہت بڑے استاد تھے. ہم جیسے کئی ہزار شاگرد انہوں نے پروڈیوس کیے، ان کو نفسیات کی تعلیم دی، اور صرف یہ نہیں کہ تعلیم دی بلکہ انہوں نے یہ شوق بھی جگایا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن علمی حوالے سے میں جس چیز کو خالد سعید صاحب کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے مخصوص سیاسی سماجی حالات کا نفسیاتی تجزیہ ہے. خالد سعید صاحب سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا. میرا نہیں خیال کہ ان کے بعد بھی شاید ہی کسی نے وہ کام کیا ہو. خالد سعید صاحب نے جب پاکستانی معاشرے کو دیکھا اور اس کو انہوں نے اپنے اس علم کے ساتھ ملایا جو انہوں نے مختلف ماہرین نفسیات کے کام کے مطالعے کے بعد اخذ کیا تھا، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بطور خاص چنا جن کے کام سے استفادہ کر کے انہوں نے پاکستانی معاشرے کا ایک نفسیاتی تجزیہ کیا. ان میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان میں 2-3 نام بہت نمایاں رہے. ان میں ایرک فرام کا نام نمایاں تھا، ولیم رائخ کا نام نمایاں تھا، خود فروئڈ کا نام بہت نمایاں تھا، R.D. لینگ کا نام بہت نمایاں تھا. مجھے آپ سب کو پتہ ہے کہ خالد سعید صاحب نے جس مصنف کو بہت پسند کیا نفسیات کے شعبے سے وہ ولیم رائخ تھا. ولیم رائخ کی جو مشہور ترین کتاب ہے دا ماس سائیکالوجی آف فاشزم، وہ خالد صاحب کی پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ایک تھی. ہم جب ابھی BA کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت خالد صاحب نے ولیم رائخ کے نام اور کام سے ہمیں متعارف کرایا تھا. مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے یہ کتاب پڑھنے کا کہا بھی تھا اور اپنی لائبریری سے یہ کتاب دی بھی تھی. گو میں اس کو پڑھ نہیں سکا، اس وقت نہیں پڑھ سکا. اس کے بعد پھر میں نے وہ کتاب پڑھی. خالد سعید صاحب نے ولیم رائخ پر ایک مفصل مضمون بھی لکھا تھا، اور ایرک فرام پہ بھی ایک مضمون لکھا تھا، R.D. لینگ پر بھی ایک مضمون لکھا تھا. خالد سعید صاحب نے ولیم رائخ کی ایک کتاب لسن او لٹل مین کا ترجمہ بھی کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پاکستان میں خالد سعید صاحب کی ولیم رائخ کی جو مین کتاب تھی دا ماس سائیکالوجی آف فاشزم اس کا ترجمہ کرتے، لیکن خالد سعید صاحب نے خود لسن او لٹل مین کا ترجمہ کیا تھا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید بنیادی وجہ یہ رہی ہوگی کہ ولیم رائخ لٹل مین کو ایک فاشسٹ معاشرے کی بنیادی اکائی سمجھتا ہے، اور خالد صاحب اس سے متفق تھے، اور انہوں نے متعدد جگہوں پر اس بات کو ہمارے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس معاشرے میں لٹل مین یعنی بالشتیے کثرت سے ہوں وہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں یہاں نامناسب ہوگا کہ اگر ہم خالد صاحب کو لٹل مین کا ترجمہ بالشتیہ کرنے پر داد نہ دیں. یہ ایک نہایت ہی عمدہ ترجمہ ہے، کیونکہ لٹل مین میں جو کم ہمتی ہوتی ہے، لٹل مین میں جو اس کی کوتاہ بینی ہوتی ہے، اس کی جو سطحی جذباتیت ہوتی ہے، اس کی جو نعرے باز طبیعت ہوتی ہے، اس کو بالشتیہ سے بہتر شاید کوئی اور لفظ ادا نہ کر سکے. تو اس لیے یہ ترجمہ مجھے بہت پسند آیا. جس معاشرے میں بالشتیہ کثرت سے ہوں وہ معاشرہ کیسا ہوتا ہوگا، خالد سعید صاحب یہ بات بتا کر گئے ہیں. یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں سستی جذباتیت کثرت سے پائی جاتی ہے. لوگ مذہبی رواداری کا مطالبہ تو کرتے ہیں دوسروں سے، مگر خود اس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا خدا ہے وہ صرف اس کا خدا ہے. جیسے ہی کوئی اس کا مذہب اپنانے کی کوشش کرے، اس کے خدا کو ماننا شروع کرے، یہ بالشتیہ سخت انسیکیور ہو جاتا ہے. ایسے میں بالشتیے کی ضرورت ایک فوجی ہوتا ہے، جو فوجی بالشتیے کے خدا سے محبت کرنے والے کی پشت پر کوڑے برسا سکے. یہ تعلق ہے جو
ایک بالشتیے کو پیدا کرنا پڑتا ہے ایک فوجی کے ساتھ. بالشتیہ ایسے فوجیوں کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے. جبر سے پاک معاشرہ بالشتیے کو بالکل راس نہیں آتا. آزاد معاشرہ، جبر سے پاک معاشرہ، یہ بالشتیے کو بالکل راس نہیں آتا. اسی لیے جب ہم کبھی خالد صاحب کو فون کرتے، ملک میں کوئی حادثہ ہو جاتا، ہم خالد صاحب کو فون کرتے، تو میں نے کبھی خالد صاحب کو پریشان نہیں پایا، اس لیے کہ وہ ان تمام حادثات کو کہیں شاید پہلے دیکھ چکے تھے، اور ان کے انالیسس میں یہ واقعات تھے. دیکھنے سے مطلب وہ ان کا نجومی ہونا نہیں ہے، دیکھنے سے مطلب یہ کہ یہ تمام واقعات ان کے انالیسس میں پہلے سے تھے. ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ اگر کسی ملک میں سڑکوں پر خون بہے گا، مذہب کے نام پہ قتل و غارت ہوگا، انسانی سروں سے فٹ بال کھیلی جائے گی، تو اور مذہبی مدارس جو ہیں وہ خود کچھ بمباروں کی فیکٹریاں بن جائیں گے. تو ایسے ہی نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے جو عوامی تائید چاہیے ہوتی ہے وہ بالشتیوں پر مبنی ایک معاشرہ فراہم کرتا ہے. پھر ایک اور ٹرم جو خالد صاحب نے استعمال کی وہ بھی بہت اہم تھی، اور اگر آپ اس ٹرم کو، وہ ٹرم بنیادی طور پر ایرک فرام کی ٹرم ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس بالشتی کے ساتھ ملائیں تو تصویر بڑی مکمل ہوتی ہے. خالد صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو بنیادی طور پہ ایک نیکروفیلک معاشرہ ہے. نیکروفیلیا کا ترجمہ آپ گھر جا کے خود دیکھ لیجیے گا. لیکن خالد صاحب جو ان کو نیکروفیلیا کو جب معاشرتی حوالوں سے دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جو مردہ اقدار، مردہ نظریات اور مردہ ویلیوز کے ساتھ محبت کرنے والا معاشرہ ہے. تو بالشتیوں پر مبنی معاشرہ ایک ایسا ہی معاشرہ ہو سکتا ہے کہ جس کو مردہ چیزوں اور ناکام آنے والی چیزوں سے محبت ہو جائے. نیکروفیلیا میں ایک پہلو بڑا سٹل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں کثرت سے نیکروفیلک افراد رہتے ہوں وہ کبھی زندہ چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ زندہ چیزیں ریئیکٹ کرتی ہیں، زندہ چیزیں رجسٹ کر سکتی ہیں، زندہ چیزیں نہ کہہ سکتی ہیں. اس لیے یہ جو معاشرہ ہے جو بالشتیوں پر مبنی ہے، جو نیکروفیلک ہے، اس کو ایسے لوگ، ایسی چیزیں، ایسے افراد پسند آتے ہیں جو رجسٹ کرنے کی جرت نہ رکھتے ہوں، رجسٹ کرنے کے قابل نہ ہوں. مجھے یاد ہے خالد صاحب نے جو اپنا آرٹیکل ہے ایرک فرام پر، اس کو ختم کرتے ہوئے ایرک فرام کا شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ اس نے ہمیں بندی خانے کے جغرافیے سے آگاہ کیا تھا. اگر خالد صاحب ایرک فرام کے ممنون ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں بندی خانے کے جغرافیے سے آگاہ کیا تھا، تو ہم خالد صاحب کے ممنون احسان ہیں، کیونکہ خالد صاحب نے پاکستان کی حد تک ہمیں اس بندی خانے کی تاریکی، اس کے حبس، اس کے گھٹن، اس کے سڑاند اور اس میں رہنے والے کرداروں اور ان کرداروں کو ہیرو بنانے والوں اور ان کرداروں کو ہیرو سمجھنے والوں سب سے ہمیں عروج ناز کیا ہے. اور خالد صاحب کا یہ کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے.